بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والخلاصة أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول، وإما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح. بہرحال یہ جو بحث ہے اس کو ہم زیادہ طول نہیں دیں گے، چونکہ اس کی تفصیل ہم بہت پہلے ذکر کر چکے ہیں. آج بس اس کو ترجمہ کرے گزر جانا ہے. اصل مقصد میں مقدمہ ثانیہ پڑھنا ہے. بس خلاصتاً یہ ذکر کروں کہ اس سے پہلے موضوع کے حوالے سے مقصد ثالث کے اختلاف ہوا تھا، ہے نا. 3 نظریات تھے. پہلا نظریہ تھا صاحب قوانین کا. انہوں نے کہا کہ موضوع مقصد ثالث جو ہے وہ کیا ہے، وہ ادلہ کہ جن کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے نا. اس پر صاحب فصول نے اعتراض کیا تھا. پھر اعتراض کے بعد کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ایسے ادلہ کے جن کی حجیت ثابت ہے وہ نہیں ہے موضوع، بلکہ ادلہ بما ہی ہے، یہ صاحب فصول نے کہا تھا. ٹھیک ہے. پھر صاحب فصول نے، اور جب موضوع کے بیان کرنے کا وقت آیا تو خود صاحب فصول نے کیا، ادلہ اربع کہہ کے خاموش ہو گئے تھے. تو اس پر مصنف نے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ کے ان دونوں باتوں میں جو کیا ہے ٹکراؤ پایا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں ایک جگہ بھی ایک عبارت ذکر کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، ادلہ بما ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب موضوع کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ ادلہ اربع. تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. چنانچہ اگر آپ ادلہ بما ہی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہی کہنا چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، عام ہے. ہر وہ چیز کہ جس کے اندر صلاحیت ہو، حجت ہونے کی، دلیل ہونے کی، وہ موضوع علم اصول ہوگا اور موضوع مقصد ثالث ہوگا. بات واضح. بس یہ ترجمہ ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل مقدمہ ثانیہ پڑھنا ہے. سنیے، کہنے والخلاصۃ انہ اما ان نخصص الموضوع بالادلۃ الاربعہ. خلاصہ کلام جو تشریح کی پڑھ چکے ہیں اور اس کو خلاصہ ذکر کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ہم مقصد ثالث کے موضوع کو کیا کریں، مخصوص کر دیں فقط کس سے، ادلہ اربعہ سے. ٹھیک ہے. فیجب ان نلتزم بما التزم به صاحب القوانین. تو جس چیز کے ملتزم صاحب قوانین ہوئے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے، وہ ہم بھی کہیں. ٹھیک ہے. یعنی ادلہ اربعہ کہ جن کی حجیت ثابت ہو گئی. تو اب اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، اعتراض وہی والا کیا کہ جو عمدہ مباحث ہیں علم اصول کے وہ اس بحث سے جو خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اعتراض ہوگا. فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الاصول. خود یہ مباحث حجت جو کہ علم اصول سے خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ راستہ ہے. یا پھر دوسرا، وَإِمَّا أَن، یہ اما عطف ہے کس کے اوپر، اما اولا کے اوپر. وَإِمَّا أَن نُعَمِّمَ الْمَوْضُوعَ كَمَا هُوَ صحیح. دیکھیے بریکٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بھی یہی ہے. یعنی اسی کو مصنف نے گویا کہ اختیار بھی کیا ہے کہ موضوع کیا ہے، عام ہے. ہاں، یعنی کیا مطلب، لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ أَن يُدَّعَ أَنَّهُ دلیل. ہر وہ شے کہ جس کے اندر دعوی دلیل ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت ہے کہ وہ جو دلیل بن سکے، وہ جو کیا موضوع مقصد ثالث ہو سکتا ہے. فلا یختص بالادلۃ الاربعہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہے، علیکم السلام، جب یہ مسئلہ ہے تو پھر کیا ہے، یہ ادلہ اربعہ سے یہ کیا ہے، مخصوص نہیں ہوگا. وحینئذ یصح ان نلتزم بما التزم به صاحب الفصول وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم. اور تو جب ہم یہ کہیں گے، جب عمومیت بخشیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کے ملتزم ہو جائیں گے. چونکہ 2 نظریات ہیں ہمارے پاس، ایک تو صاحب قوانین کا، ایک صاحب فصول کا. ٹھیک ہے. تو جو صاحب فصول نے کہا ہے ہم اس کے ملتزم ہو جائیں گے، یعنی عمومیت والی بات. انہوں نے کہا یہ بات ادلہ بما ہے کہا ہے، اور اس کو دیکھیے تو عمومیت ہے. تو اس لیے کہنا ہے کہ پھر ہم کیا کریں، صاحب فصول کے وہ ہو جائیں گے، جو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ادلہ بما ہے. وحید سے ملتزم بصاحب الفصول وتدخل مباحث هذا المقصد، یعنی مقصد ثالث کا جو کیا ہے، فی مباحث هذا العلم. فالتزام. اب دیکھیے، اب اشکال کر رہے ہیں کہ اس کے ملتزم ہو گئے، لیکن کیا اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا صاحب فصول نے، اور جب موضوع بیان کیا تو انہوں نے صرف ادلہ اربعہ کہا. اس پر اعتراض ہے کہ فالالتزام بان الموضوع هي الاربعہ فقط، یعنی ثم التزام بانها بما هي لا يستوي. یہ اعتراض ہے کس کے اوپر، صاحب فصول کے اوپر، کہ ان دونوں کا بیک وقت جو جمع ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتے. یعنی ایک طرف یہ کہنا کہ موضوع کیا ہے، ادلہ بما ہے تو اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، اور ایک طرف آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف ادلہ اربعہ ہے، اس کے اندر خصوصیت ہے، اور عام و خاص دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. واضح انشاءاللہ. ہاں. ابھی کہ وَهَذَا أَحَدُ الشَّوَاهِدِ.
یہ بات واضح نہیں واضح؟ یعنی ایک طرف 4 سے مخصوص کر دینا، ٹھیک ہے، اور ایک طرف آپ کا یہ کہنا کہ ادلہ بما ہی ہے، تو اس کے اندر عمومیت ہے، پھر یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو یہی ان دونوں کا ایک جگہ جمع نہ ہو جانا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا أَحَدُ الشَّوَاهِدِ عَلَى تَعْمِيمِ مَوْضُوعِ الْمُسْلِمِ لِغَيْرِ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ۔ اب مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ ہمارے نزدیک موضوع کے ادلہ اربع نہیں ہے فقط، بلکہ ہر وہ شے جس کے اندر صلاحیت ہو۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تر دلیلوں کے ساتھ ساتھ ایک دلیل ہماری یہ بھی ہے کیا؟ ان دونوں کا ایک جگہ جمع نہ ہو جانا، نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ یعنی جن لوگوں نے خاص موضوع علم اصول کو کہا ہے کہ خاص ہیں ادلہ اربع، ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا اور جو ادلہ بما ہی کہنا، یہ دونوں کا جمع نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع علم اصول جو ہے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ مطلب دیکھیں وَهَذَا أَحَدُ، یہ ایک اور شاہد بن سکتا ہے ہماری گفتگو پہ، ہماری بات، ہمارے اختیار پہ، وہ کیا؟ وَهَذَا أَحَدُ الشَّوَاهِدِ عَلَى تَعْمِيمِ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ وَالْأُصُولِ لِغَيْرِ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ، جو ہم نے کہا کہ ادلہ اربع نہیں ہے بلکہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي نُرِيدُ إِثْبَاتَهُ، اور ہم اب تک یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ادلہ اربع ہی نہیں ہے بلکہ عام ہے موضوع، ہر وہ شے جس کے اندر صلاحیت ہو۔ ایک جملہ تھا ابتدا میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے کل شیء یصلح ان يدعى ثبوت الحکم الشرعی به ليكون دلیلا وحجۃ علیہ، بس اسی کو ثابت کرنا تھا مصنف کو کہ یہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ وقد سبقت الاشارۃ الى ذلك صفحہ 10 من الجزء الاول، یعنی اس میں ابتدا میں جب موضوع علم اصول فقہ بیان کر رہے تھے تو وہاں پر یہ بات تشریح کے ساتھ وہ بیان کیا تھا۔ والنتیجہ ان الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو كل، دیکھیے مقصد ثالث موضوع هو كل شيء يصلح ان يدعى انه دلیل وحجۃ، ٹھیک ہے، ہر وہ شے جس کے اندر دلیل اور حجت ہونے کی صلاحیت ہے وہ موضوع مقصد ثالث ہوگا، ٹھیک ہے۔ فيعم البحث كل ما يقال انه حجۃ، ٹھیک ہے، تو بات جو کیا ہے عام ہو جائے گی، ہر وہ شے جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حجت ہے تو وہ مباحث حجت کا موضوع ہو سکتی ہے۔ فيدخل فيه البحث عن حجیت خبر الواحد والظواہر والشہرہ والاجماع المنقول والقیاس والاستحسان ونحو ذلك، یہ سب بحث جو کیا ہیں شامل ہوں گی مقصد ثالث میں، بالاضافۃ الی ان اصل الکتاب والسنۃ والاجماع والعقل، ان سب سے ہٹ کر، دیکھیے یہ تو 4 ہیں ادلہ، ان سے ہٹ کر یہ چیزیں بھی جو کیا شامل ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ ادلہ اربع فقط کہہ دیں گے تو پھر یہی 4 شامل ہوں گے، اس کے علاوہ اور جو شامل نہیں۔ فما ثبت انه حجۃ من هذا، ہاں تو مصنف کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کہ آپ ابھی اس سے پہلے ایک بات کہی تھی خلاصے کے اوپر سے، ایک جملہ آخر میں جب کہا، جب ختم کیا تھا درس، اس میں کہا تھا کہہ رہے کہ آپ شامل سب کو کیجیے بحث میں، ٹھیک ہے، بحث کرنے کے بعد نتیجتاً آپ کو یہ ملے کہ یہ سب حجت نہیں ہے تو یہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادلہ اربع ہی فقط موضوع ہے مقصد ثالث کے، تو اس سے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اصلا ان چیزوں کے بارے میں بحث ہی نہیں کریں گے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ بحث کو عمومیت دیجیے، سب کے بارے میں بحث کیجیے، یہ الگ سی بات ہے کہ کسی کی حجت آپ کے نزدیک ثابت نہ ہو۔ فما ثبت ان حجۃ من هذه الامور اخذنا به وما لم يثبت طرحنا، تو یہ ساری بحثیں شامل ہوں گی، ظواہر کی ہے نا، خبر واحد کی، اجماع منقول کی، سب سے یہ حتیٰ کہ قیاس وغیرہ سے بحث کریں گے، یہ الگ سی بات ہے کہ ان کی حجت جو ثابت نہ ہو۔ کما يدخل فيه ايضا البحث عن مسألة تعادل والتراجع، اس طریقے سے تعادل تھا جب 2 حدیثیں ہیں آپس میں جو کیا ہیں دونوں ٹکرا رہی ہیں، دونوں خبر عادل مطلب وہ کیا ہے جو روایت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو تعادل و تراجی کی بحث ہے جو جس کو خاتمے میں ذکر کیا مصنف نے، کہہ رہے یہ بھی جو کیا ہے محل بحث میں داخل ہو جائے گی۔ کیوں؟ دلیل سنیے، تعادل و تراجی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوٹا سا سوال یہ کر لے کہ تعادل و تراجی کو جو مصنف موضوع بحث میں داخل کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کتاب ابھی بھیجی ہم نے، وہ میرے نظر سے گزری ابھی، وہ جو سوال کرتے ہیں سوال و جواب کے حوالے سے، تو چاہیں تو اس پہ سوال آپ جواب بھی کر سکتے ہیں، بس یعنی کتاب ہی سے سوال لکھا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو اس کو رجوع کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہنے اگر کوئی دلیل آپ سے یہ مانگے کہ کیا دلیل ہے مصنف کی کہ آپ تعادل و تراجی کو بھی جو کیا کرتے ہیں موضوع بحث میں داخل کرتے، اس کو یہ کیسا کر لے ان البحث فیہا، یعنی فی تعادل و تراجی فی الحقیقت ان تعین ما ہوا حجت و دلیل بمعنی متعارضین، کہ جب 2 دلیلیں آپس میں تعارض کرتی ہیں تو ان میں سے کون حجت ہے اس چیز کو ثابت کرنا ہے، اور حجت کو ثابت کرنا ہی مباحث حجت ہے، اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں تعادل و تراجی کی جو بحث جو کیا ہے موضوع بحث میں داخل ہے۔ فتکون المسألۃ من مسائل مباحث الحجہ، تو یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ تعادل و تراجی یہ بھی مباحث حجت کے مسائل میں سے ہوگا، بات واضح ہے۔ تو پھر ان پر اعتراض آئے گا کہ حضور جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ تعادل و تراجی کی جو بحث ہے یہ مسئلہ مباحث حجت میں سے ہے،
تو پھر آپ نے اس کو خاتمے میں کیوں ذکر کیا ہے؟ آپ اس کو مسئلہ ثالث میں رکھتے، مبحث ثالث میں رکھتے، مقصد ثالث میں رکھتے. تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتباعاً جو ہے وہ علماء چونکہ عام طور سے ایسا ذکر کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے علماء کی پیروی کرتے ہوئے اس کو خاتمے میں ذکر کیا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے ہمارے نزدیک کہ یہ چیزیں جو کیا ہے موضوع علم مسائل مقصد ثالث میں سے تعدد تراجی کی بحث. دیکھیں ونحن، دیکھیے یہ اس اعتراض کا یعنی اس اشکال مقدر کا جواب کہ جب آپ تعدل و تراجی کے بحث کو مسائل مقصد ثالث میں سے جان رہے ہیں تو آپ ان کو اس میں ذکر کریں مقصد ثالث میں، خاتمے میں کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب وَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا جعلناها کے کیا مسئلہ تعدل و تراجی. وَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا فِي الْجُزء الْأَوَّلِ صفحہ 12 خاتمۃ لعلم الاصول. وہاں پہ جب موضوع ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک خاتمہ ہوگا، 3 مقصد بیان کریں گے اور ایک خاتمہ ہوگا. یہ صفحہ نمبر 12 پہ پہلے جز میں کہا. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہ اتباعا لمنہج القوم، کیونکہ اصولین عام طور سے ایسا ہی کرتے ہیں. ورأینا، دیکھیں ورأینا الآن العدول عن ذلک رعایۃ لواقعہ وللاختصار. اب وہ جو نظریہ تھا اس سے وہ عدول کر گئے. ٹھیک ہے، یعنی اب تک وہ دیکھتے تھے کہ ہم وہ خاتمے میں سے ہے، جبکہ اب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ خاتمے میں سے نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ثالث کے مسائل میں سے. بہرحال یہ پہلا مقدمہ تھا ان 15 مقدمات میں سے کہ جنہیں میں پڑھ لیا. اب آئیے معنی الحجہ، یہ دوسرا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں چونکہ ہم موضوع بحث جو کیا ہے مباحث حجت پڑھنا ہے نا. تو اب جب ہم حجت کہتے ہیں تو حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، بس اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے. تو حجت ایک لغوی معنی بیان کریں گے، منطقی معنی بیان کریں گے اور اصولی معنی بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ان تینوں کا آپ آرام سے چاہیں تو مطلب ایک پیج میں سب لکھ سکتے ہیں آرام سے کہ حجت کا معنی لغوی کیا ہے، حجت کا معنی منطقی کیا ہے، حجت کا معنی اصطلاحی یعنی وہ اصولی کیا ہے. آپ دیکھیے لغت میں کہہ رہے کہ لغت میں ہر وہ شے کہ جس سے آپ غیر کے اوپر احتجاج کر سکیں اسے کیا کہتے ہیں حجت. چونکہ خود لفظ سے ہی واضح یہ بات. ہر وہ شے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی غیر کے اوپر احتجاج کر سکیں، دلیل پیش کر سکیں، ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے کہ یہ اس کے 2 طریقے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. آپ کسی غیر پہ احتجاج کریں گے تو کہہ رہے ہیں اچھا اس سے پہلے ایک اور ثمرہ نتیجہ کہ ہم کیوں اگر ہم دوسرے کے اوپر احتجاج کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیوں ایسا کوئی کرے. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ یہ ہے کہ الظفر بہ، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر کامیاب ہو سکے، تسلط پا سکیں. تو انسان عام طور سے، اور یہ عام طور سے اس میں ہوتا ہے مناظرے وغیرہ میں ہوتا ہے نا، مناظرے وغیرہ میں ہوتا ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دوسرے سامنے والے کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، اس پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ دلیلوں کو پیش کرتے ہیں. وہی دلیل یعنی حجت کو پیش کرتے ہیں. تو کہہ رہے اب جب حجت پیش کر دیتے تو آپ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے یہ جو کامیابی ہے دوسرے کے اوپر مسلط ہو جانا، کہہ رہے یہ اس کی دو وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو اگر آپ اس کے اوپر کامیاب ہوں گے تو اس کا 2 طریقہ، یا تو اس کو آپ خاموش کر دیں، یعنی مناظرہ ہو رہا تھا وہ بھی اپنی طرف سے دلیلیں دے رہا تھا، آپ بھی دلیل دے رہے تھے، آپ کی دلیل اس کی دلیل کے اوپر حاوی ہو گئی تو کیا ہوگا، وہ خاموش ہو گیا اور آپ کی دلیل جو ہے اس کا حاوی ہو گئی. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اور یہ عام طور سے قیامت میں بندوں کے بنسبت ہوگا خدا کے، کیا یعنی، اور دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے بندوں کے لیے اور بندہ بھی جو اللہ کی طرف احتجاج کر سکتا ہے. وہ کب، کہا کہ وہ چیزیں کہ جس کو خدا نے دلیل بنائی ہے، ہم نے اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے، آخرت میں کل چل کے ہمیں پتہ چلا. مثال تو سگریٹ نوشی کی مثال ہم تو سے دیتے ہیں، ہے نا. زندگی پر کوئی جائز سمجھ کر جو ہے وہ پیتا رہا، ٹھیک ہے، برات کو جاری کر کے جائز سمجھ کر اس کو پیتا رہا، قیامت میں چل کے پتہ چلا کہ یہ حرام تھا پینا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بندہ کیا ہے، حجت پیش کر سکتا ہے. کیسے، کہا کہ پروردگار ہم نے سگریٹ کے حکم کو پتہ کرنے کے لیے ان راستوں کو اپنایا کہ جس کو تو نے حجت بنایا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہم حکم واقعی تک نہیں پہنچ سکے، چنانچہ ہم معذور ہیں. تو یہ معذور ہو جانا بندے کا، معذور یعنی کیا مطلب، یعنی معذریت ہے، یعنی اب عقاب جو ہے اس کو نہیں ہوگا. یہ کیا ہے، یہ بندہ کبھی کیا کر سکتا ہے، خدا کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے. کبھی کبھی اس کے برعکس ہو سکتا ہے. خدا نے جو راستے بتائے ہیں مثال کے طور پر خدا نے کہا کہ تم اجماع منقول کے اوپر عمل کرو، تم شہرت کے اوپر عمل کرو، ہے نا، خبر واحد کے اوپر عمل کرو. ہم نے ان سب کو چھوڑ کر ہم نے قیاس پر عمل کیا اور ہم کیا مخالفت کے مرتکب ہو گئے. تو اب معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بندہ احتجاج کر رہا تھا، اب خدا احتجاج کرے گا کہ ہم نے جو راستے تمہارے لیے معین کیے تھے تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا.
تو اب اگر کوئی مخالفت مرتکب ہوتا ہے تو یہاں پر اب خدا احتجاج پیش ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شے کہ جس سے دوسرے کے اوپر احتجاج کیا جا سکے، دلیل پیش کی جا سکے، اسے حجت کہتے ہیں لغت میں. واضح. اس کے علاوہ دوسرا معنی جو اصطلاح ہے منطق میں کسے کہتے ہیں حجت؟ کہہ رہے منطق میں کل ما یتألف من قضایا تنتج مطلوبا، ہر وہ شے کہ جو مختلف قضایا سے مل کر بنے اور اپنے مطلوب تک پہنچائے، اس کو حجت کہتے ہیں. اب یہ مختلف قضایا کیا ہیں؟ دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. دو ہو سکتے ہیں، عام مثال ہے نا، العالم متغیر، یا پھر زید انسان وکل انسان ناطق. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ زید بھی جو کیا ہے ناطق. بات واضح؟ دو قضیے سے مل کر نتیجہ. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، قضایا کہہ رہے ہیں جمع، ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ قضایا ہوں اور اس کے ذریعے سے آپ کو نتیجہ ملے. جیسے اس کی مثال کیا دے سکتے ہیں؟ اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو بھی ولایت امیر کا منکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حساب جو ہے وہ قیامت میں اس کے اعمال کی بنا پر ہوگا. یہ دو جملہ. تیسرا جملہ کیا ہے کہ جس کا بھی حساب اس کے عمل کی بنا پر ہو وہ خسارے میں ہے. بس جو بھی منکر ولایت المومنین ہے وہ خسارے میں ہے. تو یہ تین قضایا سے مل کر آپ نتیجہ حاصل کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ منطق میں مختلف قضایا کا کہ جن کا آپس میں جوڑ، آپس میں ربط، البتہ آپس میں ربط ہونا چاہیے، ہے نا. آپ مطلب نتیجہ کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو سورہ کبریٰ میں ربط ہونا چاہیے. تو ایسے قضایا کہ جو آپس میں مرتبط ہیں ان کو جوڑنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں علم منطق. بات واضح؟ بعض منطق میں یہاں یہ کہا ہے، ابھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ حد اوسط کو بھی بعض لوگوں نے حجت کہا ہے. حد اوسط کو حجت کہا جاتا ہے. شرح آپ اٹھا کے دیکھیے تو شرح میں اس پر اعتراض کیا گیا مصنف کے جملے کو. تو شارح کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہیں بھی جو ہے وہ منطق میں یہ نہیں پایا کہ کوئی حد اوسط کو حجت کہہ رہا ہے. یہ مصنف کا جملہ ہے. تو یہ بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. اصل ہماری بحث جو کس سے ہے؟ تیسرے والی سے. یہ تھوڑا سا غور طلب ہے، اس پہ غور کیجیے گا. وہ کیا کہ حجت کا اصولی معنی کیا ہے؟ علم اصول میں حجت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے علم اصول میں حجت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دو مقدموں سے مل کر حجت بنتا ہے. ایک کیا؟ ہر وہ شے کہ جو اپنے متعلق کو کیا کرے؟ ثابت کرے. ایک بات، ہر وہ شے جو اپنے متعلق کے لیے مثبت بنے، ثابت کرے متعلق کو. اچھا یہ کیا مطلب ہے متعلق کو ثابت کرے؟ یعنی آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم خبر واحد کے ذریعے سے اسیر نبی کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں. اب دیکھیے اب یہ خبر واحد یہ کیا ہے؟ یہ حجت ہے. کیوں؟ یہ کس کو؟ یہ خود ثابت نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے متعلق کو ثابت کر رہی ہے. یعنی کیا؟ اسیر نبی کے حکم کو ثابت کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اجماع منقول کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اجماع منقول کے ذریعے سے کسی چیز کی حرمت یا کسی چیز کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں. رؤیت ہلال کے وقت جو ہے وہ دعا کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں اجماع منقول کے ذریعے سے مثلا، ہے نا. تو اب دیکھیے اجماع منقول کیا ہو گیا؟ یہ حجت ہو گیا. تو یہ خود ثابت نہیں کر رہا، اپنے متعلق یہ جو حکم ہے کہ جب بھی چاند دیکھیں تو آپ دعا کریں، اور دعا عند الہلال، اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ایک شے، پہلا مقدمہ کیا ہے؟ ہر وہ شے جو اپنے متعلق کے لیے مثبت بنے. ایک بات. دوسری شے، اور یہ اس سے مل کر بنے گا تب جا کے آپ کہیں کہ یہ حجت ہے علم اصول میں. دوسری شے کہ یہ جو وہ جو مثبت بن رہا ہے یہ درجہ قطع تک نہ پہنچے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ثابت کر رہے ہیں یہ قطع اور یقین کے درجے تک نہ پہنچے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر قطع اور یقین کی طرف کے مطلب ہو جائے، یعنی کیا اس کو برعکس یہ کہہ سکتے ہیں آپ سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاشفیت آ رہی ہے یہ ضنی اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، یقینی نہ ہو، قطعی نہیں ہے، خبر متواتر کے ذریعے سے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو خبر متواتر ہو اور جو درجہ قطع تک پہنچ جاتا ہے اس کی حجت ذاتی ہوتی ہے. دیکھیے غور کیجیے گا. اب یہاں پر یہیں سے یہ بھی آپ کو فرق واضح ہونا چاہیے. قطع میں اور حجت میں فرق ہے. بہت سے ہم عام طور سے استعمال میں حجت کو قطع کے اوپر استعمال کرتے ہیں، جبکہ حجت اور قطع میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، جبکہ حجت کی جو حجیت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے. خبر واحد وہ ذاتاً حجت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن خبر متواتر وہ حجت ہے.
ہے نا. یا ایسی شے کہ جو جس کی کشف آپ کو مثال کے طور پر کسی چیز کوئی مائع آپ کے سامنے ہے, اس مائع کے حلیت کا آپ کو یقین ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شارع مقدس یا کوئی فرمان معصوم آئے اور آنے کے بعد آپ کے قطع کی تائید کرے تب وہ شے آپ کے لیے جائز ہو کا نہیں. اگر آپ کو کسی شے کی حلیت کا یقین ہو گیا, چاہے کسی طریقے سے ہو, یقین ہو گیا ہے, تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے. بات واضح ہے, اس کو کہتے ہیں قطع. ٹھیک ہے, تو قطع اور حجت میں فرق یہ ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے جبکہ حجت کی حجیت جو ذاتی نہیں. تو یہ دو چیزیں مل کر بنی ہوئی. تو حجت ہم اصول میں کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہم نے دی, یاد رہے. دوسری شے یہ جو مثبت بن رہی ہے یہ درجہ قطع تک نہ پہنچے. بات واضح. ہاں, اب دیکھیے اب ایک اور بات کہا کہ یہ دراصل دیکھیے یہ قیود اعتراضیاں ہیں. یہ جو کہا کہ ہر وہ شے جو اپنے متعلق کو ثابت کرے, ٹھیک ہے, کہا اس سے کس کو خارج کیا؟ اس سے اصول عملیہ کو یہ خارج کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصول عملیہ وہ ہیں کہ جن سے کوئی شے متعلق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اصول عملیہ سے کوئی شے متعلق نہیں ہوتی. ایک بات. اچھا, یہ جو جملہ کہا ولا یبلغ درجۃ القطع, کا اس سے کس کو ثابت کیا؟ اس کو جو ہے وہ اس سے قطع کو خارج کیا, خبر متواتر وغیرہ کو خارج کیا. کا کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں کہ جو درجہ قطع تک پہنچتے ہیں. اور ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث ان چیزوں میں ہے کہ جس کو شارع نے حجت قرار دیا ہے. شارع نے کہا ہے کہ آپ خبر واحد پر عمل کیجیے تو ہم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں. شارع نے کہا کہ آپ شہرت پہ عمل کیجیے, ہم شہرت پہ عمل کرتے ہیں. شارع نے اجماع منقول کو حجت قرار دیا, چنانچہ ہم اجماع منقول پر عمل کرتے ہیں. شارع نے کہا کہ آپ ہمارے معتبرہ ظن معتبرہ کے پر عمل کیجیے, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ راستے ہیں, وہ طریقے ہیں کہ جس کو شارع نے حجت قرار دی. اس طریقے سے کہ اگر شارع ان کو حجت نہ جانتا, نہ کہتا, تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے ہم کیا کریں؟ قطع سے احتراز کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قطع کی حجت شارع کے کہنے کی بنا پر نہیں ہے, بلکہ قطع ذاتاً حجت ہے. واضح انشاءاللہ. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حجت فی علم الاصول. اب اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں یہ مطلب عنوان دیکھیے یہاں پہ انہوں نے مباحث حجہ کہا ہے. ٹھیک ہے, آپ رسائل میں جائیے تو امارہ کی بحث کہہ کے انہوں نے بحث کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں کیا کہتے ہیں, آپ شہید ثانی کی عبارت میں چلی جائیے اصول میں, اس میں انہوں نے کیا ہے مباحث ادلہ کے نام سے یاد کیا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو چیزیں کیا یہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چاہے مباحث حجت ہو یا ادلہ ہو یا طرق ہو, یہ سب نام الگ الگ ہیں, حقیقت میں یہ سب مترادفات میں سے. ٹھیک ہے, ادلہ کہہ لیجئے, امارات کہہ لیجئے, طرق کہہ لیجئے یا حجت کہہ لیجئے, یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. واضح بس. تو یہی وجہ ہے کہ بعض نے مباحث حجت کہا ہے, تو مصنف یہی کہیں گے آخر میں جملہ کہ آپ چاہے مباحث حجت کہہ لیجئے یا آپ کو اگر مناسب سمجھے آپ مباحث امارات کہہ لیجئے یا مباحث جو ہے وہ طرق کہہ لیجئے, مباحث ادلہ کہہ لیجئے. بحث وہی کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں. واضح, چونکہ یہ سب مترادف ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی اہم بحث نہیں ہے. آپ عبارت دیکھیے, کہہ رہے معنی الحجہ. تھوڑا تیز چلیں گے چونکہ ہم ارادہ ہے کہ محرم سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, دیکھیے کہہ رہے الحجۃ لغۃ کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر. یہ لغت میں ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی غیر کے اوپر کیا کریں, احتجاج کر سکیں, اسے ہم کیا کہتے ہیں, حجت کہتے ہیں. البتہ یہ لغت میں. اب اچھا, جب آپ سوال ہو تو آپ یہ لغوی معنی اٹھا کے نہ لکھ دیجیے گا, سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی سوال کرنے والا حجت کی آپ سے تعریف بھی پوچھ لے, ما معنی الحجہ خالی کہہ کے پوچھ لے, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اگر دونوں لکھنا ہے تو آپ اسے معین کیجئے گا کہ فی اللغہ و فی الاصطلاح و فی اصطلاح الاصولین. مثلا ایک دم سے بس یہ لکھ کر چلے آئیں گے تو نہیں, نمبر نہیں ملے گا. آپ کو معین کرنا ہوگا, یا پھر سامنے والا عام طور سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اصطلاح اصولی میں پوچھ رہے ہیں یا لغت میں پوچھ رہے ہیں. بات واضح ہے, تو اس پر توجہ ہو سکتا ہے. سنیے, الحجۃ لغۃ. اب اگر من جی دونوں لکھنا پڑے گا. اگر صرف حجت, اگر آپ تینوں لکھ دیے اور زیادہ بہتر ہے, تینوں لکھ دیجیے گا. دیکھیے کہ الحجۃ لغۃ کل شیء یصلح ان یحتج به علی الغیر. ہر وہ شے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی غیر کے اوپر احتجاج کریں. وذالک, اچھا کہہ رہے ہیں اب یہ دلیل سبب
کہ کیوں ہم کسی غیر کے اوپر احتجاج کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وذالک بأن یکون به الظفر الغیر عند الخصومۃ، کہ جب آپ کی ٹھن گئی کسی سے، ہے نا، آپ سے کسی بات کے اوپر آپ مقابلہ ہو گیا، خصومت ہو گئی ہے، تو آپ اس پر کامیاب ہونا چاہتے، تسلط پانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کیا کریں؟ احتجاج کر رہے ہیں۔ والظفر علی الغیر علی نحوین، وہ کہہ رہے اب دوسرے کے اوپر ظفر پانا یہ دو طرح سے ہے۔ ایک کیا ہے، ایک کی تو آپ کی نشانی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کب آپ تسلیم آپ سمجھیں کہ آپ دوسرے کے اوپر کامیاب ہو گئے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ سامنے والے کو خاموش کر دیں، آپ کوئی ایسی دلیل پیش کر دیں کہ وہ اس کی رد نہ لا سکے، تو اما بے اسقاط الغیر، آپ غیر سامنے والے کو خاموش کر دیجئے، ہاں، وقت عذری، اس نے جو دلیلیں پیش کی ہیں آپ اس کو جو قطع کر دیں، ختم کر دیں، وہ ابطال نہیں ہے، اس کی دلیل کو باطل کر دیں، یہ ایک طریقہ ہے ظفر کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، وَإِمَّا بِأَن يُلْجِئَهُ عَلَى عُذْرِ صاحب الحجہ، یا پھر یہ کہ آپ اس کو اس بات پر مجبور کریں کہ صاحب حجت، یعنی آپ کی دلیل کو وہ کیا کریں، وہ قبول کرنے پر آ جائے۔ فَتَكُونُ الْحُجَّةُ مُعَذِّرَةً لَهُ لَدَى الْغَيْرِ، یہ عام طور سے اس میں قیامت میں کہ ہم نے سگریٹ پی زندگی بھر لیکن کل چل کے ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسا عذر پیش کریں گے کہ جو پروردگار اسے قبول کر لے گا۔ واضح عبارت۔ تو یہ اصطلاح یہ کیا ہے، حجت فی اللغہ۔ اب آئیے حجت فی اصطلاح العلم، یعنی فی العلم المنطق کیا کہہ رہے، فلہا معنیان اور اصطلاحان، اس کے دو، ایک کیا ہے ما عند المناطق، اصطلاح میں یہ تو اصطلاح منطقی ہے اور ایک اصطلاح اصولی ہے۔ ومعناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، ہر وہ شے کہ جو مختلف، دیکھیے قضایا کہہ رہے ہیں تو دو بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دو سے چونکہ منطق میں جمع دو پہ بھی بولا جاتا ہے اور دو سے زیادہ، اس لیے ہم نے دو مثالیں دی، ٹھیک ہے۔ اے مجموع، دیکھیے ایک بات، مجموع القضایا، یہ دو غور کرنے والی بات ہے، المترابطہ، یعنی ایسے قضایا کہ جو آپس میں مرتبط ہوں، جی، التی یتوسل بتعلیفها، کہ جب آپ اس کو جوڑیں آپس میں، وترابطها الى العلم بالمجهول، تو آپ کو کسی ایسی شے کا علم ہو جائے کہ جس کو آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ زید جو ہے وہ ناطق ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا تھا کہ جو انسان ہوتا ہے وہ ناطق ہوتا ہے، تو جہاں آپ نے زید کے لیے انسانیت کو ثابت کر دیا تو خود بخود آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ زید جو کیا ہے، ناطق ہے۔ واضح؟ سواء کان فی مقام الخصومہ مع احد ام لم یکن فی مقام الخصومہ، چاہے یہ مقام خصومت میں ہو یا مقام خصومت میں نہ ہو۔ وقد، دیکھیں، وقد یطلقون الحجۃ ایضا علی نفس الحد الاوسط فی القیاس، قیاس میں جو حد اوسط ہوتا ہے اس پر بھی کبھی کبھی حجت کا نام دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے کیا کہا کہ ایک شرح ہم پڑھ رہے تھے، اس میں دیکھا کہ یہ احساس کیا کہ ہم نے بھی منطق میں کہیں نہیں پایا کہ حد اوسط کو حجت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جو اصطلاح ہے، کہ ایک تو اصطلاح منطقی ہے اور ایک اصطلاح اصولی ہے۔ اصولی کیا ہے، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها، کہہ رہے کہ مصنف اس بات قبول کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی تعریف ملے گی نہیں آپ کو علم اصول میں، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو علم اصول کی کتابیں پڑھی اور حجت کے جو استعمالات دیکھیں تو ہم نے حجت کے استعمالات سے یہ نتیجہ اس کیا کہ حجت ایسے اس کو کہتے ہیں علم اصول میں، کیا کہ کل شیء یثبت متعلق، ہر وہ شے کہ جو اپنے متعلق کو کیا کرے، ثابت کرے، ایک مقدمہ، اور دوسری چیز کیا، ولا یبلغ درجۃ القطع، اور اس کا یہ جو مثبت ہونا ہے، اس کا جو اس بات کرنا ہے، یہ درجہ قطع تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب درجہ قطع تک نہ پہنچے، اے لا یکون سببا للقطع بمتعلقہ، اپنے متعلق کے قطع اور یقین کا سبب نہ بنتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اعتراض کہہ رہے کہ آخر کیا وجہ ہے آپ قطع کو خارج کر رہے ہیں؟ علیکم السلام۔ قطع کو خارج کرنے کی وجہ کیا، دلیل کیا ہے بتا رہے ہیں، وَإِلَّا، کہہ رہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے، اگر یہ اپنے متعلق کے قطع اور یقین کا سبب بن جائے تو کیا ہوگا، وَإِلَّا فَمَا الْقَطْعُ يَكُونُ الْقَطْعُ هُوَ الْحُجَّةُ، تو پھر کیا ہوگا، پھر گویا کہ جو متعلق ہے وہ حجت ہو جائے گا۔ دیکھیے غور کرنے والی بات ہے، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا آپ خبر واحد کے ذریعے سے اسیر نبی کی حرمت کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہاں پر حجت کون ہے، خبر واحد یا اسیر نبی؟ خبر واحد ہے، لیکن اگر درجہ قطع تک پہنچ جائے گا تو کیا ہوگا، پھر وہ اسیر نبی حجت ہو جائے گا، جبکہ ہمیں اسیر نبی کو حجت نہیں ہے، ہم نے کیا ہے، اسیر نبی کو ثابت کرنا ہے ایسی شے جس کی حجت ہمارے نزدیک ثابت ہے،
بات واضح. وَإِلَّا اگر یہ درجہ خط تک پہنچ جائے فَمَا الْخَطْ يَكُونُ الْخَطْ هُوَ الْحُجَّةُ خود خط حجہ ہے. وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ بِمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ لیکن اگر آپ خط کو بھی حجت کہہ رہے ہیں تو یہ حجت کون سے معنی میں؟ اصولی حجت اصولی نہیں ہے یا حجت منطقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بلکہ حجت لغوی ہے. اور حجت لغوی عام ہے. وہ حجت لغوی کیا ہے؟ قطع کو بھی شامل ہے اور منطقی کو بھی شامل ہے, اصولی کو بھی شامل ہے, چونکہ آپ قطع کے ذریعے سے بھی احتجاج علی الغیر کر سکتے ہیں. او قل بتعبیر آخر, عبارت واضح ہو رہی نہیں واضح؟ ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی بات کو آپ دوسرے تعبیر میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ الحجت, دیکھیے یہاں پہ بات زیادہ واضح ہوگی. الحجت کو دیکھیے ہم نے کہا تھا دو باتیں ہیں, کل شیء یکشف عن شیء آخر, ہر وہ شے کہ جو دوسرے شے کے لیے کاشف بنے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ وہ خبر واحد کاشف بن رہی ہے کس کے لیے؟ اسیر نبی کی حرمت کے لیے, ٹھیک ہے. وَيَحْكِي عَنْهُ اور اس دوسرے کے لیے حکایت کر رہی ہے, حاکی بن رہی ہے. لیکن کس طرح؟ اب یہاں دوسرا مقدمہ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مُثْبِتًا لَهُ, یعنی اس طریقے سے وہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے مثبت ہو. اب یہاں پر مثبت سے کیا مراد ہے اس کو بتا رہے ہیں. وَنَعْنِي بِكَوْنِهِ مُثْبِتًا لَهُ, مثبت لہو سے مراد کیا ہے؟ مثبت سے کہہ رہے ہیں, مثبت سے مراد ہے کہ أَنَّ إِثْبَاتُهُ يَكُونُ بِحَسَبِ الْجَعْلِ مِنَ الشَّارِعِ الْمُكَلِّفِ, ٹھیک ہے, بِعُنوانِ أَنَّهُ هُوَ الْوَاقِعُ. یعنی مثبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ یہ شے آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ شارع نے, وہ کہ جو مکلف ہے, جو بندوں کو مکلف تکلیف دینے والا ہے, اس نے اس کو حجت قرار دیا ہے. شارع نے کہا ہے کہ تم خبر واحد کے اوپر عمل کرو, شارع نے کہا ہے کہ تم امارہ معتبرہ کے اوپر عمل کرو. بعنوان انہ هو الواقع. وَإِنَّمَا يَصِحُ ذَلِكَ وَيَكُونُ مُثْبِتًا لَهُ, اور کہ یہ چیز صحیح ہوگی اور یہ مثبت ہو جائے گی, خبر واحد ہو یا اجماع منقول ہو, یہ ساری چیزیں مثبت ہوں گی. فَبِضَمِيمَةِ الدَّلِيلِ عَلَى اعتبار ذَلِكَ الشَّيْءِ الْكَاشِفِ الْحَاكِي وَعَلَى أَنَّ حُجَّةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ. کب؟ جب آپ اس سے ضمیمہ کریں گے, کس چیز کو؟ اس شے کو, کہ علی اعتبار ذالک الشیء, کہ وہ شے کیا ہے؟ معتبر ہے. الکاشف الحاکی, جو کہ کاشف ہے, حاکی بن رہی ہے. اس طریقے سے کہ الا انہ حجۃ من قبل الشارع, کہ یہ جو شے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں اس کو آپ اپنی طرف سے حجت نہیں بلکہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے. وسیاتی ان شاء اللہ تعالی تحقیق معنی الجعل للحجیہ وکیف یثبت الحکم بالحجہ. ٹھیک. وعلی ھذا فالحجۃ بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع. بس اس بنا پر کہنے کہ حجت جو اس معنی میں ہے, دیکھیے البتہ یہ عبارت جو ہے غور کرنے والی ہے, چونکہ اس عبارت پہ شراح کہتے ہیں کہ یہ عبارت میں غموض پایا جاتا ہے, مطلب صاف طور پر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ انہوں نے واضح نہیں کیا ہے. لیکن اگر ہم آپ کو بیان کریں کہ دو چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں مصنف, کہنا چاہ رہے ہیں کہ حجت علم اصول میں دو چیزوں کا نام ہے. کیا؟ ایک تو اس کے اندر جو کیا ہے کاشفیت ہو, مثبت ہو وہ, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ کاشف ہونا. اچھا, جب کاشف کہہ دیا, مثبت کہہ دیا, مطلب کیا ہے کہ یہ ظن کے اعتبار سے ہے. ورنہ قطع میں کیا ہوتا ہے؟ قطع میں علی نحو الکشف نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے. واضح. وعلی ھذا فالحجۃ بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع. تو کہ حجت جو ہے وہ اس اصطلاح اصولی جو ہم نے اصطلاح اصولی میں جو حجت کی تعریف کی ہے وہ قطع کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ قطع کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ اے ان القطع لا يسمى حجۃ بهذا المعنى. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب؟ بل بالمعنى اللغوی. ہاں, یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قطع جو ہے وہ حجت آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں, لیکن کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ اصطلاح اصولی کے اعتبار سے قطع حجت. ہاں, اگر لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو جی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ لغت میں کیا ہے حجت؟ کہ لغت میں حجت ہر وہ شے جس کی وجہ سے آپ کسی پر احتجاج کر سکیں. آپ کو قطع حاصل ہوا کسی مائع کی حلیت کا, جواز کا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پی لیا, ہم نے آ کے پوچھا آپ نے کیوں پیا, آپ نے کہا کہ مجھے قطع ہو گیا تھا کہ یہ جائز ہے. آپ احتجاج کیا آپ نے غیر میں, تو کہیں سے اعتبار سے اگر کہنا چاہیں تو قطع کو حجت کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو اہم ہے, اس کو یاد کرنے والی بات ہے. وہ کیا کہ اگر قطع کو حجت کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے, یہ سوال. تو آپ کہیں گے اگر لغوی اعتبار سے کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں, اصولی اعتبار سے کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے. پھر اس کا جواب کہ بھائی آپ اصولی اعتبار سے قطع کو حجت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ اصول میں, سنیے, اصول میں حجت کسے کہتے ہیں؟ اصول میں حجت اسے کہتے ہیں کہ جو بنفس نفیس حجت نہ ہو بلکہ شارع کی طرف سے ہو. بات واضح ہے. جبکہ قطع کی حجت کیا ہے؟ ذاتی ہے, شارع کی طرف سے نہیں ہے. بس اس بنا پر ہم اس کو حجت نہیں کہتے. واضح انشاءاللہ.
نہیں واضح ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ، اس پہ یاد رکھیے گا. دیکھیے خود کہہ رہے ہیں کہ ان القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى، بهذا نہیں بهذا المعنى یعنی بالاصطلاح الاصولی، ٹھیک ہے، بل بالمعنی لغوی. ہاں لغوی معنی سے آپ کہنا چاہیں تو اس کو حجت کہہ سکتے ہیں خط کو. دلیل کیوں؟ لأن طریقیۃ القطع ذاتیۃ غیر مجہولۃ من قبل احد. اس لیے دیکھیے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں اصطلاح اصولی میں قطع کو حجت نہیں کہہ سکتے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، جبکہ اصطلاح اصولی میں جو حجت کہا گیا ہے اس کی حجیت ذاتی نہیں ہے بلکہ من قبل جعل الشارع ہے. واضح انشاءاللہ. وتكون الحجة بهذا المعنى الاصولی. اب یہاں پہ دوسری بات جو ہم نے کہا تھا کیا کہ اسی بحث کو کبھی کبھی حجت کہا جاتا ہے، کبھی امارہ کہا جاتا ہے، کبھی دلیل کہا جاتا ہے، کبھی طریق کہا جاتا ہے. یہ سب الگ الگ ہیں، ایک ہی ہیں. تو کہنے کہ وتكون الحجة بهذا المعنى الاصولی. دیکھیے علم یعنی یہاں کیا مطلب؟ اب دیکھیے ابھی ایک اور بات غور کرنے والی ہے. تو یہ باتیں مطلب بہت آسان ہے ترجمے میں، لیکن غور فرمانے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اصطلاح منطقی کی بنا پر یہ مرادف نہیں ہے. اس طریقے سے آپ اس کو مطلب سمجھیں. ہاں یہ جو کہا کہ امارہ، دلیل، طریق، یہ سب ایک ہیں حجت کے. حجت کہہ لیجئے، امارہ کہہ لیجئے، یہ کون سے حجت کی بات کر رہے ہیں؟ کہ حجت اصولی، یعنی حجت اصولی ان کے مرادف ہے، حجت منطقی نہیں ہے، حجت لغوی نہیں ہے. ہاں وتكون الحجة بهذا المعنى الاصولی. ٹھیک ہے. مرادفۃ لکلمۃ الامارہ. اچھا مرادف کا قانون کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مرادف کا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہے انسان کہہ لیجئے یا بشر کہہ لیجئے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے آپ مباحث حجت کہیے یا آج کے بعد مباحث امارہ کہہ لیجئے یا مباحث طرق کہہ لیجئے، سب ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. کما ان کلمۃ الدلیل و کلمۃ الطریق تستعملان فی هذا المعنى. ٹھیک ہے. فیکونان مرادفتین لکلمۃ الامارہ والحجہ. تو اس طریقے سے یہ دونوں کون سے دلیل اور طریق، یکونانے میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے کس کی طرف پلٹے گی؟ دلیل اور طریق. کہا کہ کلمہ دلیل ہو یا کلمہ طریق ہو یہ مرادف ہے کس کے؟ کلمہ امارہ اور کلمہ حجت کے. یعنی چاروں گویا کے ایک ہی مرادف ہے. اب دیکھیے ایک اور بات بہت اہم بات ہے یہ. او کل مترادف ہے. ہو سکتا ہے کہ بس ایک چھوٹی سی عبارت دے دیں آپ کو، کہیں کہ اس کی شرح کیجیے کیا مطلب ہے. ابھی اس سے پہلے کہا کہ یہ چاروں مرادف ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کل مترادف ہیں. کیا مطلب ہے بھائی؟ یا تو آپ مرادف کہہ لیجئے یا پھر مترادف کہہ لیجئے، یا مرادف کہہ لیجئے یا کل مترادف کہہ لیجئے. فرق کیوں؟ ہاں تب یہاں پہ غور کرنے لگے. کہہ رہے کہ کل مترادف کہہ کے مصنف نے اپنے پہلے نظریے سے عدول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کل مترادف کہہ گویا کہ کہنا چاہ رہے کہ ہم نے جو مرادف کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. نہیں، دونوں صحیح ہے. کیا مطلب؟ یہ دیکھیے یہ چاروں یہ دو چیزیں ہیں، ہاں حجت، دلیل، ہاں طریق اور کیا ہے ایک ہمارا. کہ یہ چاروں ان کا ایک مفہوم ہے اور ان کا ایک مصداق ہے. غور کیجیے گا، مفہوم کے اعتبار سے یہ سب کے سب الگ الگ ہیں. تو اب ان کو ہم مترادف کہیں یا کل مترادف کہیں گے؟ تو کہہ رہے چونکہ مفہوماً سب الگ الگ ہیں اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ کل مترادف کہیں گے. ٹھیک ہے. اور مصداق کے اعتبار سے چونکہ سب ایک ہیں اس لیے ہم ان کو مترادف کہیں گے. واضح نہیں واضح؟ نہیں واضح. انہوں نے کہا ایک مرتبہ پہلے کہا دیکھیے کہ وتكون الحجة بهذا المعنى مرادفۃ. ٹھیک ہے. پہلے کہہ رہے مرادف ہیں یہ سب، پھر کیا کہہ رہے؟ کل مترادف. کہا کیوں؟ تو مرادف کہا ہے مصداق کو دیکھتے ہوئے ان چاروں کے، ٹھیک ہے، اور کل مترادف کہا ہے ان کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مفہوماً بہرحال سب الگ الگ. واضح انشاءاللہ. وعلیہ فلک ان تقول فی عنوان هذا. جی کیا وہ نہیں کوئی بات ہے؟ ہاں مفہوماً الگ ہے، ظاہر بات ہے جو اس کا مفہوم الگ ہے اس کا مفہوم الگ ہے. کما ان کل ہو گیا. وہ علیہ فلک ان تقول فی عنوان هذا المقصد بدل کلمۃ. دیکھیے مرادف کا جو قانون ہے کہہ رہے کہ اس بنا پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مباحث حجت جو ہم نے عنوان رکھا ہے مقصد ثالث کا، آپ اسی جگہ مباحث الامارہ کہہ لیجئے، مباحث الادلہ کہہ لیجئے، مباحث الطرق کہہ لیجئے، کلھا تؤدی معنی واحدا. واضح انشاءاللہ. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد ان استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة مأخوذ من المعنى اللغوي
من باب تسمیت الخاص باسم العام. ہاں کہہ رہے کہ ایک بات اور مطلب جو ہم نے یہ کہا کہ حجت اور امارہ دونوں کیا مترادف ہیں، تو ہم کہے کہ ہم کس چیز کو لحاظ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم نے کیسے کہہ دیا کہ حجت اور ہمارا جو ہے ایک ہے؟ کہا کہ ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ حجت اور ہمارا مترادف ہیں، ہم نے ان کے معنی لغوی کو دیکھتے ہوئے کہا ہے. ٹھیک ہے، معنی لغت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایسا کہا ہے. اور یہ کیوں آپ نے کہا ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے خاص تسمیت الخاص باسم العام، ہم نے خاص کو عام کا معنی دے دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی حجت جو کہ عام ہے، ہم نے اس کو کیا کیا ہے، خاص کا معنی دے دیا ہے، ہمارا کا معنی دے دیا ہے. اور یہ ایسا عام طور سے ہوتا ہے کہ آپ خاص کو عام کے معنی سے پکار سکتے ہیں. تو ہم جو امارہ کو حجت کہہ رہے ہیں یا حجت کو امارہ کہہ رہے ہیں، ایسا کہنا اس لیے ہے کہ چونکہ علم منطق میں اور علم اس میں بلاغت کا یہ قانون ہے کہ آپ تسمیت الخاص باسم العام کہہ سکتے ہیں. دیکھیے اچھا کیوں ایسا؟ دیکھیے اس لیے نظرا الی ان الامارۃ مما یصح ان یحتج المکلف. اور یہاں دو باتیں ہیں جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں شرح میں. وہ کیا کہ یہاں پر امارے میں دو صورتیں ہیں کہ امارے میں کیا ہوتا ہے کہ امارے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ احتجاج کرتا ہے خدا کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی مولا بندے کے اوپر کیا احتجاج کرتا ہے. یہی دو صورتیں اس عبارت میں آخر تک کے بیان کریں گے. کیا مطلب ہے، یعنی کیسے احتجاج ہوتا ہے؟ وہی دو باتیں بیان کی تھی کہ وہ راستے کہ جو خدا نے بتائے تھے آپ اس پر چلے اور مخالفت کے مرتکب ہو گئے، تو اب کون احتجاج کر سکتا ہے، بندہ یا خدا؟ بندہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا نے راستہ بتایا تو اس پر چلا ہے. لیکن اگر خدا نے راستہ بتایا تھا خبر واحد کا اور بندے نے عمل کیا ہے قیاس کے اوپر، تو اب یہاں پر کون احتجاج کرے گا؟ اللہ. بس یہی عبارت ہے. دیکھیے آسانی سے بات واضح ہو جائے گی. نظرا الی ان الامارۃ مما یصح ان یحتج المکلف بها. دیکھیں یہاں پر کون احتجاج کرے گا؟ مکلف احتجاج کرے گا امارہ کے ذریعے سے. کب؟ اذا عمل بها، جب امارہ کے اوپر مکلف کیا کرے؟ عمل کرے. وصادفت مخالفت الواقع، اور کیا ہو گیا آخرت میں پتہ چلا کہ وہ واقع کے مخالفت کا مرتکب ہو گیا. ہم نے زندگی پر خبر واحد پر عمل کرتے ہوئے یہ جانا کہ سگریٹ پینا جائز ہے، آخرت میں کل کے پتہ چلا کہ نہیں سگریٹ پینا حرام تھا. تو کیا ہم مخالفت مرتکب ہو گئے؟ لیکن مرتکب کیسے ہوئے؟ اس راستے پر چل کے ہوئے کہ جس کو خدا نے حجت قرار دیا تھا. تو ہم یہاں پر احتجاج پیش کر سکتے ہیں. فتکون کیا ہوگا؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون معذرۃ لہ. تو یہاں پر ہمیں عذاب ہوگا نہیں ہوگا؟ خدا بندیانہ ہمارے عذر کو قبول کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ اس نے بتایا تھا ہم اس پر چلے تھے. اب یہاں پہ دوسرا راستہ کما انہ مما یصح. دیکھیے ان یحتج بالامارہ المولا. یہاں پہ یحتج کا فاعل کون ہے؟ المولا. وہاں مکلف تھا. اب یہاں پر مولا یہ کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے. کیسے؟ کہا علی المکلف اذا لم یعمل بالامارہ. جب کیا کرے؟ اس نے امارہ کو بہت معتبر قرار دیا تھا، حجت قرار دیا تھا، اس نے امارہ کے اوپر عمل نہیں کیا. ووقع فی مخالفت الحکم الواقعی. اور کیا کیا؟ قیاس پر عمل کرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ حقہ جائز ہے، حقے سے دھواں نکلتا ہے، سگریٹ سے بھی دھواں نکلتا ہے، لہذا حقہ جائز ہے تو سگریٹ بھی جائز ہے. قیاس کرتے اس نے یہ کہہ دیا مسئلہ ہے نا. تو کل چل کے کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ بھیا آپ نے قیاس کیا تھا اور جو راستے ہم نے آپ کو بتائے تھے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، لہذا یہاں پر احتجاج خدا کرے گا بندے کے بنسبت. ووقع فی مخالفت واقعی فیستحق. اب یہاں پر معذر ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ یہاں پر معذر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں پر عقاب ہوگا. فیستحق العقاب علی المخالف. واضح انشاءاللہ. اور پڑھیں، کافی ہے. السلام علیکم.